اللہ نے جتنی صفات عطا فرمائی ان تمام صفات کو قرآن کریم کی آیات میں جا بجا بیان کر دیا، متفرق طور پر، منتشر طور پر جا بجا بیان کیا۔ ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں ان تمام آیات کو یکجا کر دیا، وہ صفات، وہ کمالات جو بقیہ تمام آیات میں متفرق اور منتشر تھے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے محبوب کے ان تمام کمالات کو جمع کر دیا۔ محققین، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت بقیہ تمام آیات سے منفرد اور ممتاز ہے اور جامعیت میں زیادہ مضبوط ہے۔ آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت میں کل 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات وما ارسلنا، ہم نے بھیجا، کہ بھیجنے والے اللہ رب العزت ہیں، اللہ رب العزت نے بھیجا۔ دوسری بات فرمائی وما ارسلنا کا، کاف ضمیر واحد مذکر مخاطب کی لے کر آئے، براہ راست کائنات کے رب نے کائنات کے پیغمبر کو مخاطب فرمایا، وما ارسلنا ہو نہیں فرمایا، وما ارسلنا کم یا ہم نہیں فرمایا، فرمایا وما ارسلنا کا۔ دوسری بات یہ ہوئی، پہلی بات تو یہ کہ کائنات کے پیغمبر نے بھیجا، دوسری بات یہ کہ اپنے محبوب کو بھیجا، تیسری بات فرمائی الا رحمہ، رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کسے کہا جاتا ہے؟ رحمت کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ رحمت کے معانی کیا ہیں؟ محققین، مفسرین لکھتے ہیں رحمت کہا جاتا ہے رقیت اور تعطف کو۔ الرقۃ والتعطف یقال له الرحمہ، تاج العروس کے مطابق، لسان العرب کے مطابق رحمت اس رقت کو کہتے ہیں کہ جس شخص پر کی جا رہی ہے اس پر احسان کا تقاضا کرے، لطف و کرم کا تقاضا کرے، مہربانی کا تقاضا کرے۔ تو تیسری بات یہ ہوئی کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو لطف و کرم کرنے والا، احسان کرنے والا، مہربانی کرنے والا بنا کر بھیجا۔ چوتھی بات للعالمین، عالمین پر احسان کرنے والا بھیجا۔ عالمین کسے کہا جاتا ہے؟ عالم، عالمین عالم کی جمع ہے، عالم مجموعہ مخلوقات کو کہا جاتا ہے۔ عالم ارواح کی مخلوقات ہو، آج تک جتنی مخلوقات پیدا ہو کر فوت ہو چکی وہ ہوں، جتنی مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں یا آئندہ جتنی مخلوقات آئیں گی، تمام کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ صیغہ جمع کے ساتھ آئے، عالمین مراد ہو، اس وقت ایک مخلوق کو ایک عالم کہا جاتا ہے۔ انسان مخلوق ہے، ایک عالم ہے عالم انسان، جنات مخلوق ہے، جہان ہے عالم جن، نباتات مخلوق ہے، جہان ہے عالم جن۔ جتنی مخلوقات ہیں اتنے ہی جہان ہے۔ تو الغرض اللہ نے اپنے پیغمبر کو تمام مخلوقات پر، تمام جہانوں پر، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لطف و کرم کرنے والا بنا کر بھیجا، احسان کرنے والا بنا کر بھیجا۔ یہ اس موضوع کا اجمال ہے۔ اگر آپ اس موضوع کی تفصیل میں جائیں تو اساتذہ اکرام فرمایا کرتے ہیں کہ بولنے والوں کی صفت نطق عاجز آ سکتی ہے، سننے والوں کی سماعتیں تھم سکتی ہیں۔ جن قلموں سے حضور کی رحمت کو لکھا جائے وہ قلم ٹوٹ سکتے ہیں، ان قلموں کی سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ جن اوراق پر حضور کے لطف و کرم کا تذکرہ لکھا جائے وہ اوراق اس دنیا فانی میں کم پڑ سکتے ہیں، لیکن حضور کے لطف و کرم کو کما حقہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اجمال کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ تمام مخلوقات کو چھوڑیے، آپ صرف انسانوں پر آئیے، انسانوں میں سے آپ تمام آدم تا عیسیٰ انبیاء کو چھوڑیے، آپ صحابہ کو چھوڑیے، آپ انسان کے ایک طبقہ مزدور پر آئیے۔ اللہ کے نبی مزدور کے لیے رحمت بن کر آئے، پاک پیغمبر کی عدالت لگی ہوئی ہے، لوگ مصافحہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے مصافحہ فرمایا، آپ نے دیکھا اس کے ہاتھ میں نشانات ہیں، اس کے ہاتھ میں گدے پڑے ہوئے ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا
پاک پیغمبر نے دیکھا، آپ نے پوچھا تمہارے ہاتھ پر نشانات کیسے ہیں؟ اس نے کہا میں پتھروں پر ہتھوڑا چلاتا ہوں، پتھر کاٹ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ پاک پیغمبر نے پوچھا اے نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام سعد انصاری ہے۔ پاک پیغمبر نے کہا تمہارے ہاتھ پر نشانات کیسے ہیں؟ اس نے کہا میں پتھروں پہ ہتھوڑا چلاتا ہوں۔ پاک پیغمبر نے اس مزدور کا ہاتھ چوما، وہ پیغمبر جو معراج کی رات عرشوں پر پہنچے، وہ پیغمبر کہ جن کی رحمت سے آج بھی سارا عالم سیراب ہو رہا ہے، اس پیغمبر نے ایک مزدور کا ہاتھ چوما اور سب سے پہلے یہ اعلان فرمایا اوت الاجیر لاجرہ قبل ان یطف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ کائنات میں سب سے پہلے یہ اعلان کرنے والے محمد مصطفیٰ ہیں۔ میرے پیغمبر مزدوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، چھوٹے بچوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ عید کا دن ہے، آپ نماز پڑھا کر واپس تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ ایک طرف کھڑا ہے، آپ کھیلنے والے بچوں کو چھوڑ کر اس بچے کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ نے پوچھا اے بچے تم کھیلتے کیوں نہیں ہو؟ اس بچے کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ اس بچے نے کہا میرے ماں باپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس بچے کو پاک پیغمبر نے، کملی والے پیغمبر نے اس بچے کے آنسوؤں کو پونچھا، اس کو گلے سے لگایا، گود میں اٹھایا اور اس کو گھر لے آئے۔ اماں عائشہ سے فرمایا عائشہ آج کے بعد تو اس بچے کی ماں، میں محمد مصطفیٰ اس بچے کا باپ ہوں۔ پاک پیغمبر اس بچے کے لیے رحمت بن کر آئے، بچیوں کے لیے رحمت